تو بس وہ عقد کہ جس کی بنا پر ایک اجنبی عورت ایک مرد کے لیے حلال ہو جائے اسے عقد نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور اس کو کرنا چاہیے۔ بغیر کسی وجہ کے نکاح نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا پابند ہے، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو پسند فرماتے ہیں، جس کو ناپسند فرماتے ہیں، یہ دراصل ہوتا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی جس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے اپنے حبیب کو بھی اس کی ناپسندیدگی عطا فرماتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اس کی محبت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ڈال دیتا ہے، جس کو حرام کروانا ہوتا ہے بسا اوقات اپنے حبیب کے ذریعے حرام کروا دیتا ہے، جس کو حلال قرار دینا ہوتا ہے قرآن میں تو آیا بہت سا، بعض اوقات نہیں ہوتا تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو حلال قرار دلوایا جاتا ہے۔ تو یہ نکاح کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں کچھ تقاضائے نفسانی رکھے ہیں جو نکاح کے بغیر حلال طریقے سے پورے نہیں ہو سکتے، اور اگر ان تقاضوں کو حرام طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس معاشرے میں معاشرہ ڈس بیلنس ہو جائے گا، اور اس میں بہت زیادہ خطرناک صورتحال آ جائے گی۔ خاص طور پہ نسب کا معاملہ مشتبہ ہوگا، کیونکہ معاملہ نسب سے بہت سارے امور وابستہ ہیں، اور برود قیامت بھی ہر شخص کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ لہٰذا اگر خدا نخواستہ ہمارے ہاں نکاح کا رواج نہ ہوتا اور کوئی شخص کسی بھی طریقے سے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کر سکتا، جیسے باہر کے ملک میں کہ بعض اوقات تو عورت کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ہے کس شوہر کا، کہ وہ یعنی کس شخص کا بچہ ہے، کیونکہ اتنے لوگوں کے ساتھ اس کا ریلیشن ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ چلتا۔ اور بعض اوقات اکثر بلکہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ شادی بعد میں ہوتی ہے، بچہ پہلے پیدا ہو جاتا ہے، اور ہمارے مذہب اسلام میں ایسا بچہ کہ جو ناجائز طریقے سے پیدا ہو اس کا نسب اس باپ سے ثابت نہیں ہوگا، اور میدان محشر میں یقیناً اسے پھر باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ تو یہ ظاہر ہو جائے گا صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے باعث ایک قابل فخر چیز ہے کہ آپ کو آپ کی والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، باقی سب جس کو اس کے باپ کے نام سے نہ پکارا گیا تو اس کے بارے میں لوگ جان جائیں گے، اگر اللہ نے چاہا کہ لوگ جان جائے کہ یہ یقیناً جائز طریقے سے نہیں ہے یہ شخص، تو پھر وہاں پر شرمندگی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک تو نسب کی حفاظت کی غرض سے، دوسرا انسان تقاضائے نفسانی کو غلط طریقے سے اگر پورا کرتا ہے تو معاشرے میں ابتری پھیل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شادی شدہ شخص شادی شدہ عورت سے تعلق قائم کرے، یعنی غیر دوسرے کی منقوحہ سے، تو اس طریقے سے پھر امانت میں خیانت کے مرتکب ہوگا، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ یہ تو باہر بھی بہت سخت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک فیملی ہے، میاں بیوی ہیں، باقاعدہ ان کی شادی ہوئی ہے، اس کے بعد بیوی کسی سے تعلق قائم کرے، شوہر کسی کے ساتھ انوالو ہو جائے تو اس معاشرے میں بھی اس کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے مذہب اسلام تو خاص طور پہ اس کو منع فرماتا ہے کہ اس سے دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ جو ٹرسٹ تھا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تقاضائے نفسانی اگر جائز طریقے سے پورا نہیں کریں گے تو پھر ان امور کی طرف انسان بڑھے گا اور ہلاک ہوگا۔ نکاح جو ہے اس میں بہت سارے اس کے مقاصد ہیں جو شرعی مقاصد ہیں، ایک تو نسب کی حفاظت ہے، دوسرا شرعی تقاضے کو جو نفسانی تقاضا ہے اس کو شرعی طریقے سے پورا کرنا، کیونکہ جب انسان شرعی طریقے سے پورا نہیں کرے گا تو پھر جو بھی اس کو چیز حاصل ہوگی اس ناجائز طریقے سے جہاں وہ حظ نفس محسوس کرتا ہے، قلبی سکون محسوس کرتا ہے، اس طریقے سے اس نفسانی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، اور یقیناً اس سے معاشرے میں بہت ہی زیادہ بھیانک نتائج مرتب ہوں گے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اس میں قتل و غارت تک ہو جاتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے پہ سے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی شکل سے نفرتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے دو خاندانوں میں یہ چیز پھیل جاتی ہے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، بچے تو بیچارے تباہ و بربادی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے توالد و تناسل ہے کہ اولاد پیدا ہو تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے، اور میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر دیگر انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں فخر فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارے ایک اسلامی نقطہ نظر یہ بھی ہے اس سلسلے میں۔
پھر ایک دوسرے کو سہارا شریعت چاہتی ہے کہ دلوایا جائے، جس سے اس سے بھی ایک معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہر عورت اپنے گھر سے تنگ دستی کے باعث، پریشانی کے باعث کمانے کے لیے نکل جائے تو یقینی سی بات ہے کہ نہ تو اس کو ہر جگہ جاب ملے گی، نہ ہر جگہ اس کے لیے وہ جاب کا ماحول سازگار ہوگا، اس سے بھی بڑے فتنے فساد پیدا ہوں گے۔ تو شریعت نے پھر عورت کا نان نفقہ شوہر پر لازم کیا کہ شادی کرے اور عورت کو سہارا دے، اس کو نان نفقہ دے، اس کو رہائش فراہم کرے، اسے اس طرح گھر سے باہر نکل کر جاب کرنے سے بے نیاز کر دے۔ تو اس میں بہت سارے فائدے ہیں۔ ان تمام فوائد کو اگر کوئی شخص اور میڈیکلی فائدے بھی ہیں، ان کو نظر انداز کر کے اگر کوئی شخص نکاح نہیں کرتا ہے تو پھر یقینی سی بات ہے کہ تمام جو مقاصد شرائع فوت ہوں گے اور نقصان ہوگا۔ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، لیکن یہ سنت اس صورت میں ہے کہ جب انسان کی طبیعت نارمل ہو، یعنی غلبہ مطلب زنا کی طرف یا گناہ کی طرف میلان بالکل نہ ہو، طبیعت بالکل نارمل ہو، ٹھنڈی ہو جس کو کہتے ہیں، اور وہ حقوق زوجیت پر قدرت بھی رکھتا ہو، اور نان نفقہ یعنی بیوی کے لیے رہائش، کھانا پینا اور لباس بھی کم از کم 1 مہینے کا فراہم کر سکتا ہو، 1 مہینے کا، تو ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ اور ایسے ہی شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے اور جو شخص میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ باقی رہا یہ صورتحال کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہے کہ وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، اس کو یقین ہو، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حقوق زوجیت پتہ نہیں ادا کر سکوں گا، نہیں کر سکوں گا، اور نان نفقہ دے سکوں گا یا نہیں، ایک تو یقین کی کیفیت ہوتی ہے اس میں حرام، اور اگر شبہ کی ہو لیکن مطلب یہ کہ یار دے نہیں سکوں گا، پتہ نہیں دے ہو سکتا ہے دے بھی لوں، اس طرح کی جب کیفیات ہوتی ہیں تو نکاح مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ یعنی ایسا جب کوئی ہو تو پہلے انسان اچھی طریقے سے کامل یقین حاصل کرے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں، نان نفقہ جیسے میں نے بتایا کم از کم 1 ماہ کا وہ ادا کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کے بعد اقدام نکاح کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی اولاد نکمی نکھٹو ہوتی ہے، نہ کماتا ہے نہ دھماتا ہے، بولتے ہیں اس کی شادی کر دو پھر یہ سب کرنے لگ جائے گا، اور اپنی بیٹی کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے کہ اسے کسی نکمی آدمی کے ہاتھ میں دے دو تاکہ پھر وہ ہماری بیٹی کی برکت سے کام کرنے لگ جائے۔ اس کے لیے کوئی بہترین آدمی چاہیے، اچھی جاب پر بھی ہو، کچھ اوپر کی بھی آمدنی ہو، کچھ ٹیبل کے نیچے والی بھی ہو، اور بنگلہ ہو، کار ہو، سب کچھ ہو، اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ۔ دوسرے کی بیٹی کو داؤ پہ لگانے کے لیے اپنے بیٹے کے بارے میں ایسے خوشگوار ماحول بنا کر اور سبز خواب دکھا کر کسی کی بچی کو لے آتے ہیں، اور نیت یہی ہوتی ہے کہ بھئی آئے گی تو پھر اب بیٹے پہ ذمہ داری پڑے گی تو کرنے لگ جائے گا۔ وہ بیٹا پہلے نکما نکھٹو ہوتا ہے، وہ اور مطلب یہ کہ سست پڑ جاتا ہے اور کسی کی بچی کی زندگی خراب ہوتی ہے۔ یاد رکھیں پھر ایسا حرام اور مکروہ تحریمی ہے۔ اور یوں ہی وہ نوجوان جو غلط حرکات میں مبتلا ہوں، جب تک صحیح طریقے سے اس کا اطمینان، چاہے وہ مطلب کوئی میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے حاصل نہ ہو جائے کہ وہ حقوق زوجیت کی ادائیگی پہ قدرت رکھتے ہیں، تب تک کسی کی بچی کی زندگی خراب کرنا اور اپنے عیب پہ پردہ ڈال کر یہ سوچنا کہ بعد میں دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے جو ہوگا سو ہوگا، یا شرمندگی کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، بدنامی کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہ بتائیں اور شادی سے انکار بھی نہ کریں، اور بعد میں پھر یہ چیزیں عموماً ڈھکی چھپی رہتی نہیں ہیں، اور زیادہ بھیانک انداز سے ان کا انکشاف ہوتا ہے، اور پھر اپنی زندگی بھی برباد ہوتی ہے، 2 خاندانوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، ذہنی سکون تباہ ہو جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارا مذہب، ہماری شریعت بہت ہی پیارا مذہب اور بہت ہی پیاری شریعت ہے۔ وہ ایک فریق کے جذبات و احساسات کا خیال نہیں کرتا، بلکہ دونوں کا یکساں کرتا ہے۔ جانبین کو کے لیے لازم ہے کہ کچھ حقوق، کچھ فرائض ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نان نفقے پہ قدرت رکھتا ہے، حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے، اور نکاح خواہ نہیں کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اور اسے یقین ہے کہ نکاح نہ کرنے کی بنا پر میں واقعی زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ فوراً سے پیشتر نکاح کرے۔ اور اگر زنا میں مبتلا ہونے کا یقین تو نہ ہو، لیکن تھوڑا تھوڑا گناہوں کی طرف ذہن جا رہا ہے اور امید یہ ہے کہ اگر کچھ عرصہ ایسا اور گزرا شاید میں چلا جاؤں، تو پھر نکاح کرنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں نکاح نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔
تو آپ کی خدمت میں نکاح کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ فرض کی اور وجوبی صورت، فرضی اور وجوبی صورت یہ ہے کہ اگر ایک شخص نان نفقے کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے، حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے، پھر بھی نکاح نہیں کرتا، اور اس نکاح نہ کرنے کی وجہ سے اس کو یقین ہے کہ میں زنا وغیرہ میں اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، یقین ہو تو نکاح کرنا فرض، اور یقین نہیں ہے، شبہ ہے، تھوڑا تھوڑا مطلب دل مائل ہوتا ہے گناہوں کی طرف لیکن وہ روک لیتا ہے، لیکن اندیشہ ہے کہ کچھ عرصہ اور بغیر نکاح کے رہوں گا تو شاید میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، تو پھر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں اور ان کے اطراف میں دوست احباب ہیں، اگر آپ سے کلوز ہیں اور آپ ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کر لیتے ہیں تو ذرا ایک دوسرے کی کیفیات کو دیکھ کر آپ کے شرعی حکم بتا سکتے ہیں، خود اپنے لیے شرعی حکم نکال سکتے ہیں کہ کس حد تک کیفیات ہیں اور کیا نہیں، یہ سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک صورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے فریق کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکے گا، اور خود ایسے حالات اس کے لیے ہیں موافق کہ وہ بغیر مطلب نکاح کے بھی گزارا کر سکے، تو پھر یہ ایک الگ صورتحال بن جاتی ہے کہ ایسا شخص معذور ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکوں گا تو وہ شادی نہ کرے، اور یہ بھی یقین ہے کہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا تو اس کو اجازت ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک بچی تھی، اس کے جو اولیاء تھے وہ اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور یہ راضی نہیں ہوتی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے وجہ پوچھی تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ بتائیے کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ اگر اس کا پورا بدن خون اور پیپ سے بھرا ہو اور بیوی زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کر دے تب بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ مراد یہ تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چونکہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوگی، اس کے باوجود اگر عورت ایسا کرے تو گویا وہ حق ادا کرنے والی ہے، تو یہ اشارہ کر دیا اس طرف کہ شوہر کی طرف سے کتنی ہی ناپسندیدہ چیز آئے عورت کو صبر کرنا ہوگا، اور پھر کہیں جا کے وہ شوہر کے احسانات کا ایک شکریہ ادا کر سکتی ہے جو اللہ نے شوہر کا ایک مقام مرتبہ رکھا ہے۔ بچی نے جواب میں عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہی بات ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ میں اپنے شوہر کا حق ادا کر سکوں گی، اس لیے میں نکاح سے منع کرتی ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والدین سے فرمایا کہ یہ جو اولیاء آئے تھے کہ اس کو نکاح کے لیے فورس نہ کیے جائے، اس کو ایسے چھوڑ دو۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ یہ صورتحال ذرا سمجھ لیجئے اس کو، میری اس بات سے فوری طور پہ بہت سے لوگ یہ مطلب کوئی نتیجہ فوری طور پہ مرتب نہ کریں۔ اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ مثال کے طور پہ بہت زیادہ اللہ کی طرف مائل ہے، دین کی خدمت کی طرف مائل ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کسی عورت سے شادی کرتا ہوں تو شاید میں اس کو اس کا نہ وقت دے سکوں گا، اگر اولاد ہوگی تو اس کی صحیح تربیت نہیں کر سکوں گا، تو پھر ایسے شخص، اور پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھ سکتا ہوں کہ کسی گناہ کی طرف مائل نہ ہوں، تو یہ اس کے لیے ایک شرعی عذر بن سکتا ہے، اگر وہ نکاح نہ کرے تو ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کرنا اس کے لیے کوئی بری چیز ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ حقوق ادا نہیں۔ نکاح سے متعلق کچھ باتیں ابتدائی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، اور وہ نکاح کی اقسام میں نے آپ کو ایک دفعہ دوبارہ بتائی تھیں کہ جن کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے، اور ہر شخص جو شادی کا متمنی ہے وہ پہلے اپنے بارے میں غور و تفکر کر لے کہ اس کے حق میں نکاح کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ لہذا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے یقین ہو کہ وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکے گا، یا بیوی کے نان نفقے پر اس کو بالکل قدرت حاصل نہیں ہے، تو ایسے شخص کا نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یقین تو نہیں رکھتا لیکن شک و شبہ میں کہ شاید میں حق ادا نہ کر سکوں، شاید نان نفقے کی ادائیگی میں مجھے پریشانی ہو، ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ان تمام امور پر قدرت رکھتا ہے، نان نفقہ بھی دے سکتا ہے، حقوق زوجیت پر قادر بھی ہے، اور پھر ایسی کسی مصلحت کی بنا پر نکاح نہیں کرتا، اور نہ کرنے کی وجہ سے اس کو یقین ہے کہ عنقریب میں زنا یا اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ فوراً نکاح کرے۔ اور اگر اس کو نکاح نہ کرنے کی بنا پر، یعنی ان تمام چیزوں پہ قدرت ہے
اور نکاح نہ کرنے کی بنا پر زنا اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہونے کا یقین تو نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی طبیعت کے تقاضے اب ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید کچھ عرصے بعد ایسا ہو جائے، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ اگر نہیں کرے گا، تاخیر کرے گا، گناہگار ہوگا۔ اور اگر نارمل کیفیت ہے، کسی گناہ کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا اور حقوق زوجیت پر اور نان نفقے کی ادائیگی پر قدرت بھی حاصل ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ تو ان 5 صورتوں کو اگر دیکھ لیا جائے تو ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ بہنوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہیں کہ میں شوہر کا مکمل حق بھی ادا کر سکتی ہوں اور کوئی ایسا پرابلم اس کو نہیں ہے، طبیعت بھی نارمل ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہوگا۔ اور اگر وہ سمجھتی ہیں کہ نکاح نہ کرنے کی بنا پر یعنی شوہر کا مکمل حق ادا کر سکتی ہیں اور نکاح نہ کرنے کی بنا پر انہیں زنا میں یا اور گناہوں میں مبتلا ہونے کا یقین ہو تو ان کے لیے بھی نکاح کرنا فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر کے مکمل حقوق، اس کے جذبات و احساسات کے خیال جیسے کرنا اور دیگر جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی پہ وہ قدرت رکھتی ہیں، لیکن اسے گمان ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گی تو شاید میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں، کہ بعض اوقات ایک ایسے ماحول میں بعض بہنیں ہماری کام کر رہی ہوتی ہیں بامر مجبوری یا ویسے ہی کہ جہاں مردوں کے ساتھ بہت زیادہ اختلاط ہوتا ہے، وہ ریزرو بھی رہتی ہیں، وہ کسی سے فری بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن اب طبیعت کا کچھ نہ کچھ میلان غیر مردوں کی طرف ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب یقین تو نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ گناہ ہو، لیکن جب اس قسم کی کیفیات پیدا ہو جائیں تو نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ انہوں نے ایسی اپنی مصروفیت بنا لی ہے کہ وہ مطلب شادی کریں تو شوہر کی کوئی اہمیت نگاہوں میں پیدا نہیں ہوگی، اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گی، لازم ان کو یقین ہے کہ میں کوتاہیوں کی مرتکبہ ہوں گی، تو پھر ایسی عورت کے لیے نکاح کرنا گناہ کی صورت بن جاتی ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو کم از کم شوہر کے لیے فارغ کریں۔ اور ہم تمام مردوں سے بھی اور خواتین سے بھی، خصوصاً ینگسٹرز جو پروگرام دیکھ رہے ہوں، ان سے ہماری گزارش ہے جو ان میرڈ ہیں خاص طور پر، کہ پہلے لڑکیوں کو چاہیے کہ مردوں کے یعنی شوہروں کے حقوق کے بارے میں اچھی طریقے سے پڑھ لیں کہ کیا حق ہے، اور ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کی ایک عورت کے حق میں اپنے شوہر کے لیے کیا کیا چیز لازم ہے۔ اسی طرح لڑکے کو چاہیے کہ وہ پہلے اچھی طرح اسٹڈی کر لے کہ بیوی کا کیا کیا حق شوہر پر ہوتا ہے، شوہر کے کیا کیا فرائض ہیں، تاکہ وہ دونوں اپنے موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے، مثال کے طور پہ وہ جاب کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز دیگر ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، تو وہ سب اپنے بارے میں اچھی طرح غور کر لیں کہ کیا ان مصروفیات کے ساتھ ہم یہ حق ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا پھر ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمیں تھوڑی سی مصروفیات ترک کرنی پڑیں گی۔ اس کے بعد پھر وہ کوئی فیصلہ کرے۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی مصروفیات بھی جاری رہیں اور نام کا ایک ٹنٹنا شوہر بیچارہ وہ پیچھے اس کو پھندنا سا ہو کہ وہ بیچارہ شادی بھی ہو گئی، نہ شوہر کو ٹائم دے رہے ہیں نہ کچھ ہے، اور گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں خواتین، تو اس طریقے سے شرعاً بالکل صحیح نہیں ہے، گناہگار ہوں گی اور میدان معاشر میں گرفت کے امکانات بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا نکاح کا موضوع چل رہا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا کہ نکاح ایک ایسے عقد کا نام ہے، ایک ایسے باہمی معاملے کا نام ہے کہ جس کے بعد ایک مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ یہی اگر جو عقد ہوا اس کو ختم کر دیا جائے کسی طرح تو اس کو طلاق کا یا خلع کا نام دیا جاتا ہے۔ نکاح کی اقسام بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور یہی سب کے لیے مشورہ ہوگا کہ ہمارا مذہب اسلام نکاح کے سلسلے میں جلدی کو پسند فرماتا ہے۔ اتنی تاخیر کر دینا کہ انسان اوور ایج ہو جائے بغیر کسی عذر کے اور پھر وہ شادی کرے، جس کے دنیاوی لحاظ سے بھی بہت سے برے ایفیکٹس ہوتے ہیں، خود اپنی صحت پر، پھر اور دیگر معاملات میں، اس لیے اور پھر گناہ کی طرف میلان بھی ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت پسند نہیں کرتی کہ جب ایک انسان حقوق زوجیت پر قادر ہو جائے، نان نفقہ بھی ادا کر سکتا ہو، تو پھر وہ نکاح میں تاخیر کرے۔ اس کو شریعت سخت ناپسند کرتی ہے، تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے نکاح کرنا چاہیے۔ ویسے شریعت نے کوئی عمر مقرر نہیں کی ہے، نہ لڑکے کی نہ لڑکی کی، کہ اس عمر تک ضرور شادی کر دی جائے، دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام کو تلقینات نظر آتی ہیں، احکام نظر آتے ہیں، وہ یہی
کہ آپ نے نوجوانوں کو دیکھا تو یہی تلقین فرمائی کہ جس سے ہو سکے وہ فوراً نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے، انسان کے ستر کی حفاظت کرنے والا ہے، برائیوں سے روکنے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، اب بقیہ آدھے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ معلوم ہوا کہ نکاح کرنے کے بعد لیکن جیسا اس کا تقاضا ہے پھر وہ تقاضے بھی پورے کرے۔ یہ اس شخص کے بارے میں فرمان ہے کہ جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو، علم دین اس کے پاس ہو، اسے اپنے حقوق و فرائض اور بیوی کے حقوق و فرائض کا بھی علم ہو، اور پھر واقعی وہ ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، تقاضائے شریعت کا لحاظ رکھے، تو پھر اس کے بارے میں یقیناً یہ بالکل حق فرمان ہے سرکار کا کہ اس کا آدھا دین محفوظ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں دین محفوظ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ نہ لڑکے کو احکام پتہ ہے، نہ لڑکی کو کچھ احکام پتہ ہے۔ شادی کرنے کا ہمیں یقیناً شوق ہے، یا ضرورت ہم کہتے ہیں، یا فرض سمجھ لیں، لیکن جو اس کے شرعی تقاضے وہ پورے نہیں کیے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات مرد شادی کرنے کے بعد پھر وہ مطلب اپنے دین کو محفوظ محسوس نہیں کر رہا ہوتا، ایسی عورت شادی کرنے کے بعد اس کا دین محفوظ نہیں ہوتا، وہی گناہوں کے سلسلے ہوتے ہیں اور غلط قسم کی حرکات ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ انسان شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تو پھر انشاءاللہ یقیناً اس کا دین محفوظ ہوگا، اور بقیہ آدھے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اس کے لیے لازم ہے۔ یہ بھی آپ کو عرض کر دیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، فقہ حنفی کی روشنی میں اگر وہ عاقل ہیں یعنی پاگل مجنون نہیں ہیں اور بالغ ہیں، بالغ ہمارے مذہب اسلام کی روح سے لڑکی 9 سے 15 سال کے درمیان بلوغت تک پہنچتی ہے۔ اگر اس کو حیض آ جائے یا بالفرض اس کی شادی کر دی گئی اور تعلق قائم ہوا، وہ حاملہ ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیجئے وہ بالغہ ہے۔ ورنہ اگر 15 سال تک آثار بلوغت میں سے کچھ ظاہر نہ ہو تو ضرور اسے بالغہ کا حکم دے دیا جائے گا۔ اور لڑکے کی بلوغت کی عمر ہوتی ہے 12 سے 15 سال کے درمیان۔ جب کبھی اس کو احتلام ہو جائے یا بالفرض اس کا نکاح کر دیا جائے اور اس کی زوجہ اس کی وجہ سے حاملہ ہو جائے تو اس کو بالغ کہا جائے گا۔ لیکن اگر 12 سے 15 سال کے درمیان اس طرح کا کوئی آثار بلوغت میں سے کوئی اثر، کوئی نشان، کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو یہ بھی 15 سال کے بعد بالغ ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں کی جو انتہائی عمر ہے وہ تو 15 سال ہے، لیکن ابتدائی جو بلوغت کی عمر ہے اس میں اختلاف ہے۔ لڑکی کی 9 سال سے 15 سال، لڑکی کی 12 سال سے 15 سال۔ لڑکی 9 سال سے پہلے بالغہ نہیں ہو سکتی اور لڑکا 12 سال سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتا۔ ملکی قانون یا ورلڈ وائڈ جو قانون چل رہا ہے اس میں 18 سال کا 18 ایئرز اولڈ جو ہوتا ہے وہ ایڈلٹ کہلاتا ہے، لیکن ہمارا مذہب 15 سال کی قید لگاتا ہے، اور یہی مفتہ بھی قول ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کم از کم 15 سال کے ہیں اور پاگل مجنون نہیں ہیں تو شریعت انہیں اپنے نکاح کا خود اختیار دیتی ہے۔ لڑکے کے سلسلے میں تو مکمل با اختیار ہے، وہ کسی بھی لڑکی سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، مسلمان ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں دیکھا جائے گا اس میں کہ اس نے کسی اعلیٰ خاندان والے سے کی ہے، اوسط درجے والی سے کی ہے، یا بہت ہی ادنا درجے والی سے کی ہے۔ ماں باپ کو آبجیکشن کا کوئی حق حاصل نہیں ہو سکتا، لڑکا خود مختار ہوتا ہے۔ لیکن لڑکی اگر اپنا نکاح خود کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک پابندی ضرور ہے کہ وہ اسی لڑکے سے نکاح کر سکتی ہے جو لڑکا اس کے اولیاء کے لیے یعنی والد صاحب، بھائیوں وغیرہ کے لیے کسی بھی لحاظ سے باعث شرم و عار نہ ہو۔ مثال کے طور پہ عادات اس کی اچھی ہونی چاہیے، اخلاقیات اچھے ہوں، کوئی گندی عادت میں مبتلا نہ ہو، مثلا شراب نہ پیتا ہو، جوا نہ کھیلتا ہو، غیر عورتوں سے مراسم اس کے نہ ہوں، اسی طرح پیشہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، ایسے خاندان سے وہ متعلق ہونا چاہیے کہ جو خاندان اس کے خاندان کے ہم پلہ کہلائے۔ ہمارا مذہب اسلام پیشے یا خاندان کی وجہ سے کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، لیکن یہاں معاملہ ہے والدین کے جذبات و احساسات اور فیلنگز کا، کیونکہ وہ دنیا والوں کو فیس کرتے ہیں۔ تو شریعت نے لڑکی کے معاملے میں اولیاء کے جذبات و احساسات کا بہت زیادہ خیال کیا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تانے ملتے ہیں اگر بچی کسی غلط جگہ نکاح کر لے تو یہ جو ہم پلہ اور ہم نظیر ہوگا اس کے خاندان کے لیے، اس لڑکے کو ایسا جو ہم پلہ ہم نظیر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کفو۔ تو گویا کہ لڑکی کے لیے حکم یہ ہے اگر وہ اپنا نکاح خود کرنا چاہے تو کفو میں کر سکتی ہے،
غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ عاقلہ بالغہ لڑکی فقہ حنفی کے روشنی میں اپنا نکاح از خود کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ کفو میں نکاح کرے۔ اگر وہ غیر کفو میں نکاح کر لے گی تو اس کے اولیاء کو اجازت ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ اب یہ تو ایک نفس مسئلہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ خدا نخواستہ کوئی بچوں کو ترغیب دینا مقصود نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر نکل کے از خود اپنا نکاح کریں، بلکہ میں ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں کہ اپنے والدین کی اطاعت کریں اور اپنے جذبات و احساسات اور فیلنگز کو اطاعت والدین کے ساتھ مرج کریں، اور جیسا والدین کہتے ہیں آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسا آپ کی نگاہوں میں اچھا رشتہ ہے تو آپ اپنے والدین کو اعتماد میں لے کے ان کو بتائیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ ان باتوں کو فوراً بدتمیزی کہہ کے، بے شرمی کی بات کہہ کر بچوں کی باتوں کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ ہم ایک دیندار لوگ ہیں الحمدللہ، اور ہمارا دین ہی اس کی اجازت دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک بچی کو کچھ لوگ لے کر آئے، وہ ان کی خادمہ تھی، لونڈی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا نکاح ایک بہت اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یعنی مالدار لوگ ہیں، لیکن یہ اپنے ایک رشتہ دار کو پسند کرتی ہے کہ جو اتنا مال والا نہیں ہے، اور یہ ہمارا کہنا نہیں مان رہی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں پائی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو حیا کا درس دینے کے لیے خصوصی طور پہ دنیا میں تشریف لائے، اور بھی چیزوں کا درس دیا لیکن حیا کا خاص طور پہ درس دیا، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا۔ سمجھا رہے تھے کہ فقہ حنفی کے روشنی میں لڑکا لڑکی اگر عاقل و بالغ ہوں اپنا نکاح کر سکتے ہیں، لڑکا غیر مشروط طور پہ کر سکتا ہے، خاندان سے اعلیٰ لوگ ہوں، برابر والے ہوں، ادنیٰ درجے کے ہوں، اس کا نکاح ہو جائے گا اور کوئی اس کو ختم نہیں کروا سکتا۔ لیکن لڑکی اگر نکاح کرنا چاہے تو صرف کفو میں کر سکتی ہے، اور لڑکی کے خاندان کا کفو یا ہم پلہ وہ شخص کہلائے گا جو کسی بھی لحاظ سے ان سے کمتر اور ایسا حقیر نہ ہو کہ اس خاندان کے لیے باعث شرم و عار بنے۔ تو اس لیے اور اگر بالفرض لڑکی اگر غیر کفو میں نکاح کر لیتی ہے تو اولیاء کو بالکل اختیار ہے کہ وہ اس کو ختم کر دیں۔ لیکن آپ کو ہم یہی سمجھا رہے تھے کہ یہ نفس مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے، کوئی ترغیب دینے کا قصد و ارادہ نہیں ہے۔ لڑکوں کو بھی چاہیے اور خصوصاً بچیوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کو فوقیت دیں۔ وہ بچپن سے لے کر جوانی تک آپ کو پہنچاتے ہیں، ان کے ہزارہ احسانات ہیں، وہ یقیناً آپ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، اور خانگی زندگی کے معاملات جتنے اچھے انداز سے وہ جانتے ہیں یقیناً ایک ان میرڈ شخص نہیں جانتا ہے۔ وہ کتنا ہی مشاہدہ کر لے، جب تک خود پریکٹیکل نہیں کرتا اس وقت تک اندازہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جتنی محبتوں کے چکر ہیں، اس میں آپ یہ خود جو کرنے والا ہے وہ خود غور کر لے کہ وہ ہزارہ اپنی شخصیت پر پردے ڈال کر سامنے والے سے مل رہا ہوتا ہے، تکلفات کے ہزارہ پردوں کے پیچھے سے کلام ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھی قول سے، فعل سے، کسی حرکت سے سامنے والا بدظن ہو اور مجھے چھوڑ کر چلا جائے۔ تو لہٰذا وہ اخلاق بھی اپنا اچھا کرے گا، گفتگو بھی اچھا کرے گا، اور ہر طریقے سے اپنے عیوب و نقائص کو چھپائے گا تاکہ سامنے والا بدظن ہو کر دور نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ تکلف تو رہتا نہیں ہے، کیونکہ اب چھن جانے کا خوف نہیں ہے، تو پھر وہ تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اور اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے تو ہر چیز کو برداشت بھی کیا جا رہا تھا، اظہار غضب بھی نہیں تھا، پیسوں کی بھی بڑی فراوانی تھی، اور بڑے بڑے خوبصورت جملے کہے جا رہے تھے، تعریفیں کہی جا رہی تھیں۔ اور نکاح ہو جانے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد جب سارا عشق کا نشہ اتر جاتا ہے تو پھر ایک دوسرے کی شکلوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ جملہ اگر آپ نوٹ کر سکیں تو کر لیجئے کہ جو خوشی ماں باپ کو دکھ دے کر، اذیت پہنچا کر، ان کی آنکھوں میں آنسو لا کر، اور اپنے والد یا اپنے بھائیوں کے سر شرم سے جھکا کر حاصل کی جائے، اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی ہے، انتہائی بے برکتی ہوتی ہے، ضمیر کی ملامت سے انسان نہیں بچ سکتا، اور بہت ہی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اس طرح کے ہزارہ کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ فلم اور ڈراموں میں نظر آ رہا ہے وہ بنایا گیا ہے، وہ کردار بھی بنے ہوئے ہیں، انجام بھی اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن جب ہم حقیقی لائف کے اندر کچھ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمارا انجام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔
پھر وہ مطلب اللہ تبارک و تعالی جیسا پسند فرماتا ہے، جیسا اس نے ارادہ ازلی فرمایا ویسا ہوتا ہے۔ تو اچھے اچھے خواب دیکھ کر ہزارہ لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر قدم نکالے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ خواب چکنا چور ہو گئے، اور اس کے بعد نہ وہ سابقہ عزت رہی، نہ وہ احترام رہا، نہ وہ وقار رہا، نہ وہ ماں باپ کی دل سے نکلنے والی دعائیں رہیں، لعنت ملامت، طعنہ تشنیع اور ذہنی اذیتیں ساری زندگی کا حصہ بن گئی۔ اس لیے حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کی بات کا لحاظ کریں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ توازن یہی ہے کہ ماں باپ بھی ایسا نہ کریں کہ انا اور ضد کا مسئلہ بنا لیں کہ جہاں تم کہہ رہے ہو چاہے کتنے اچھا رشتہ کیوں نہ ہو، ہماری بھی ضد ہے کہ جہاں ہم نے کہا ہے وہاں کرنا پڑے گا۔ یہ والدین کی میجر مسٹیک ہے۔ زندگی بچوں نے گزارنی ہے، آپ نے نہیں گزارنی ہے۔ دیکھیں میری بھی اولاد ہے، میری اولاد بھی میرا پروگرام دیکھ رہی ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ ہم کسی کی اولاد کو خدا نہ خواستہ باغی کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو ایک صحیح چیز دکھا رہے ہیں کہ جو والدین اپنی اولاد کی زبردستی شادیاں کر دیتے ہیں۔ میں چونکہ ایک عوامی آدمی ہوں، لوگ اپنے سینکڑوں کیسز ڈیلی مجھے بھیجتے ہیں، سینکڑوں، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، اور اس میں اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں والدین نے زبردستی شادی کر دی، اب نہ لڑکی شوہر کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہے، نہ لڑکا بیوی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، ماں باپ کے دباؤ میں آ کے کر لیا۔ اب بیٹا کسی کی زندگی خراب کر رہا ہے اور بیٹی کسی کی پرسنل لائف کو اور اس کی ازدواجی زندگی کو تباہ کر رہی ہے۔ ماں باپ اطمینان سے بیٹھ گئے اپنی ضد پوری کر کے کہ جی ہم نے تو اپنی ضد پوری کر لی۔ اب وہ جو بیچارے لائف گزار رہے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھیے، اس اذیت ناک زندگی کے بارے میں غور کریں کہ آپ نے زبردستی ان کا نکاح کر دیا، اور نہ اب لڑکا اپنا ذہن اس سے ملا پا رہا ہے، نہ لڑکی ملا پا رہی ہے، تو ایسے زبردستی نکاحوں کا فائدہ کیا ہے؟ تو دونوں طرف سے خیال کرنا چاہیے۔ والدین بچوں کے جذبات و احساسات کا خیال کریں، اور بچے اپنے والدین کے جذبات و احساسات کا خیال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل بہت ہی بہتری کی امید ہے۔ تو عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم خاندان وغیرہ میں زبردستی کر بیٹھتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، اور پھر بچے بے رغبت ہو کر بیوی کو چھوڑ کر باہر نکل گئے ہیں، یا اسی طرح بیوی جو ہے وہ شوہر کو سے بدتمیزیاں کر رہی ہے، تلخیاں کر رہی ہے، اس کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ بعض اوقات تو ایسے کیسز سامنے آئے، بیوی صاف کہہ دیتی ہے مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے، اگر میرے ماں باپ نے زبردستی نہ کی ہوتی میں تمہارے ساتھ نکاح نہ کرتی۔ اب آپ بتائیں ایسی زبردستی کروانے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو دونوں طرف سے خیال کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ لڑکی جس کے بارے میں کہہ رہی ہے وہ مناسب رشتہ نہیں ہے، تو دلائل سے ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں اس میں یہ نقص ہے، اور پھر بچوں کو بھی چاہیے کہ اس کو ضد کا مسئلہ نہ بنائے، انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ اگر ماں باپ سمجھا رہے ہیں تو ٹھنڈے دل سے ذرا ایک کمرے میں جا کر غور و تفکر کریں کہ جو ماں باپ کہہ رہے ہیں اس میں کتنا وزن ہے، اس دلیل میں کتنا وزن ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کے جسٹ اپوزٹ کو دلائل موجود ہیں، دائرہ ادب میں رہ کر نرم لہجے کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کیجئے، اور پھر کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ نکاح کا موضوع چل رہا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نکاح کی 5 اقسام ہوتی ہیں، اور یہ نان نفقے اور حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قدرت رکھنے یا نہ رکھنے کے اعتبار سے مارز وجود میں آتی ہیں۔ ایک شخص نارمل کیفیت رکھتا ہے، نان نفقے پہ قدرت رکھتا ہے، حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے اور جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ اور اگر کسی شخص کو یقین ہے کہ میں حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکوں گا، نان نفقہ نہیں دے سکوں گا، تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے لیکن ایک شبہ ہے کہ شاید میں نہیں کر سکوں گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نان نفقہ دے سکتا ہوں، حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہوں، اور اب اگر میں نکاح میں دیر کروں گا تو مجھ سے زنا سرزد ہو جائے گا یا دیگر بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، یقین کامل ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر یقین تو نہیں ہے لیکن گمان یہ ہے کہ حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہوں اور نان نفقہ بھی دے سکتا ہوں، لیکن شادی نہ کرنے کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ ابھی تو نہیں، کچھ عرصے بعد میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں، یہ تھوڑا تھوڑا ایسا طبیعت کا میلان گناہوں کی طرف ہونا شروع ہو گیا ہے اور باطن سے نکاح کی ضرورت کا احساس ہونے لگا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ضروری ہے کہ ہمارے خاندانوں کی بعض رسمیں جو ہم نے ایک بالکل اصول کسی
حیثیت ان کو دے دی ہے اور ان کو لازم اور ملزوم ٹھہرا دیا ہے کہ جی ہمارے ہاں تو 30 سال سے پہلے بچوں کا نکاح کرتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی جب تک پہلے یوں ٹارگٹ حاصل نہ کر لیا جائے اس سے پہلے ہم کسی کا نکاح نہیں کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جی شوقیہ بس ویسے ابھی میرا موڈ نہیں ہے شادی کرنے کا، دیکھیں گے بعد میں۔ اور کوئی کہتا ہے جی نہیں ابھی ہم تھوڑا لائف سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں، پھر شادی ہو جائے گی تو بونڈ ہو جائیں گے، اس لیے تھوڑا سا مزے لے لیں۔ تو اس طرح اگر کوئی دیر کرتا ہے کسی بھی وجہ سے، حالانکہ نان نفقے کی ادائیگی پہ قدرت بھی ہے، حقوق زوجیت کی ادائیگی پہ قدرت بھی ہے، اور پھر اس طرح دیر کرنے کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا یا تو فرض تھا یا واجب، چنانچہ ترک کرنے پر یا تو حرام کا مرتکب ہو رہا ہے یا مکروہ تحریمی کا۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے یعنی طبیعت نارمل ہے، تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی فرمایا، اس لیے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بچی ذرا میچور ہو گئے ہیں اور وہ خود بھی اگر نہیں بھی ذہنی طور پہ تیار ہیں، ان کو تھوڑا سمجھایا جائے تو ذہنی طور پہ تیار کر لیا جائے، اور اس کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے نکاح کر دینا چاہیے۔ تو نکاح کے لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے نکاح کریں اور اپنے خاندان میں اپنے اطراف میں اس کا رواج ڈالیں۔ یہ بہت ہی جیسے کہ آپ پچھلے پروگرامز میں نکاح سے کی جو بیسکس ہیں اس کے بارے میں سنتے چلے آ رہے ہیں، آج جو نکاح صحیح ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں گزارش عرض کرتا ہوں۔ نکاح صحیح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ نکاح جو تمام تر قواعد شرعیہ، احکام شرعیہ کا لحاظ رکھ کر کیا جائے۔ اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لڑکا اور لڑکی یعنی دلہا اور دلہن اگر از خود نکاح کر رہے ہیں تو دونوں عاقل و بالغ ہونے چاہیے، اور اگر وہ نہیں کر رہے بلکہ ان کے ولی کر رہے ہیں، ولی سے مراد ولی اسے کہتے ہیں جس کا قول دوسرے پر نافذ ہو جائے، یعنی اس کا قول دوسرے پر جبراً نافذ ہو، اس کو ولی کہا جاتا ہے حقیقتاً۔ تو اگر مثال کے طور پر نکاح کے باب میں سب سے قریب ترین ولی بیٹا ہوتا ہے، سب سے قریب ترین، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بیوہ خاتون ہے تو ان کا بیٹا اگر ان کا نکاح کہیں کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، یعنی اس کو اس طرح کا اختیار ہوتا ہے، قریب ترین ولی وہ ہوتا ہے۔ دوسرا پھر باپ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں آج کل کوئی بیٹے کا تو تصور نہیں ہے، یعنی اس باب میں بیٹے کو فوقیت دینے کا تصور نہیں ہے، پہلے دور میں تھا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب جو ہوتے ہیں وہ بچوں کا نکاح کرتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ولی اپنے بچے یا بچی کا نابالغی میں کسی کے ساتھ نکاح کر دے، تو یا تو از خود نکاح کریں لڑکا لڑکی تو عاقل بالغ ہونا ضروری ہے، اور اگر ولی نکاح کریں تو پھر ان کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ولی نکاح کرے گا تو وہ منعقد ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا نکاح ہوتا ہے کہ اگر باپ یا دادا نکاح کر دے تو اتنا قوی نکاح ہوتا ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد لڑکا اور لڑکی اسے ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر باپ یا دادا کے علاوہ کوئی بھی نابالغ بچہ بچی کا نکاح کریں گے، مثلا ماموں نے کر دیا، چچا نے کر دیا، پھپھا نے کر دیا، باپ یا دادا کے علاوہ جو بھی کرے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی جیسے ہی بالغ ہوں اور ان کو علم ہو کہ ہمارا نکاح فلاں کے ساتھ کیا گیا اور وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو ان کو خیار بلوغ حاصل ہوتا ہے۔ خیار بلوغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو اس نکاح کو فوراً ختم کر دیں، فسخ کر دیں۔ لیکن اگر ان کو اطلاع تھی، علم تھا، اور بالغ ہو جانے کے بعد فوری طور پہ فسخ نہیں کیا بلکہ علم کے بعد بھی خاموش رہے، تو اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ اختیار حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ بس علم ہے اور بلوغت کے بعد انہوں نے انکار نہیں کیا تو وہ نکاح مکمل طور پر نافذ ہو گیا۔ لیکن باپ دادا کا کیا ہوا نکاح ایک ایسا نکاح ہوتا ہے کہ بلوغت کے بعد لڑکا لڑکی کو بھی اس کا اختیار نہیں ہوتا کہ اس کو ختم کریں۔ اب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر باپ یا دادا نے غلط جگہ نکاح کر دیا تو کیا پھر بھی بچہ بچی نہیں کر سکتے؟ تو دیکھیں فقہاء نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ باپ یا دادا اگر لڑکا یا لڑکی کا غلط مقام پر نکاح کر دیتے ہیں جو مناسب نہیں ہے، ایک مناسب نہ ہونا ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو پسند نہیں، اگر دنیا والوں سے پوچھیں، خاندان والوں سے پوچھیں تو وہ کہیں یہ بہترین رشتہ ہے، لیکن لڑکا لڑکی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان بچہ بچی کی پسند کا اعتبار نہیں، یہاں پر واقعی اگر انہوں نے جو اس وقت ایک معاشرے میں اچھا رشتہ کہا جاتا ہے وہاں پر نکاح کیا ہے
تو پھر یاد رکھیے کہ یہ نکاح نافذ ہے۔ لیکن بالفرض اگر یہ معلوم ہو کہ انہوں نے ایسی جگہ نکاح کر دیا ہے کہ جو غیر مناسب تھا، مثال کے طور پہ بھی لڑکی نابالغہ تھی، 6-7 سال کی تھی، اور انہوں نے نکاح کر دیا اس کا ایک ایسے شخص سے جو پہلے 4 بچوں کا باپ ہے، اس کی دولت دیکھ کر کچھ بھی کر کے، اب وہ لڑکی بالغ ہوئی، باپ نے اگر کیا ہے مثال کے طور پر تو وہ اس کو ختم نہیں کر سکتی ہے، لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ اس باپ نے ایک بچی کا نکاح غلط مقام پر کر دیا ہے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگلی اگر سی کوئی بچیاں ہیں تو اس کے نکاح کا اس کو بالکل اختیار نہیں ہوگا، یہ اختیار سلب کر لیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باپ یا دادا کا نکاح جو بچی یا لڑکا یا لڑکی ختم نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ یا دادا میں شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط جگہ اس کا نکاح کرے؟ لہذا ان کے وفور شفقت کی وجہ سے بیٹا بیٹی کا اختیار سلب کر لیا گیا۔ لیکن جب ایک ظاہر ان کی شفقت کے خلاف ہوا کہ ظاہر میں ایک ایسے شخص سے نکاح کر دیا جو خلاف شفقت کہلاتا ہے، کہ کوئی اپنی بچی کسی جس سے جو محبت کرے اپنی بچی سے، ایسے جگہ پہ اس کا نکاح کر دیا گیا، تو یہ ظاہر ہو گیا کہ اس میں شفقت کی کمی ہے۔ تو پھر جب شفقت کی کمی ظاہر ہو گئی تو اس کو آگے اختیار نہیں ہوگا، اس کو سلب کر لیا جائے گا اختیار، آپ کوئی اور جو قریبی دوسرا قریبی ولی ہوگا اس کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ نکاح کرنا چاہیں تو کریں، یا لڑکا لڑکی عاقل بالغ خود ہوں تو پھر وہ اپنا نکاح بعد میں خود کر سکتے ہیں۔ لڑکا لڑکی عاقل و بالغ ہوں اور 2 گواہ وہاں پر باقاعدہ موجود ہوں، اور وہ دونوں گواہ اگر یہ لڑکا لڑکی عاقل بالغ اور مسلمان ہیں تو پھر ان کے یعنی مسلمان ہیں تو پھر ان کے گواہ کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، اور وہ دونوں گواہ بھی عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں، ان کے سامنے ایجاب و قبول ہو تو یہ ایجاب و قبول صحیح ہے۔ اور اگر نکاح مہر مقرر کیا گیا ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے نکاح نامے میں پہلے مہر لکھ لیا جاتا ہے کہ بھی اتنا اتنا ہے، اگر باقاعدہ مہر مقرر ہوا ہے تو اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہوگا، تب نکاح مکمل ہوگا، ورنہ نکاح مکمل نہیں ہوگا۔ یہ نکاح صحیح کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لڑکا لڑکی عاقل و بالغ ہوں، نمبر 2 وہ دونوں ایجاب و قبول کریں اور زبان سے الفاظ ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ خالی لڑکے نے لکھا میں نے تمہیں بحیثیت زوجہ قبول کیا، یا لڑکی نے لکھا کہ میں نے تمہیں اجازت دی کہ تم میرا نکاح اپنے ساتھ کر لو، بول نہیں رہے بالکل، اور لڑکے نے جواب میں لکھ دیا میں نے قبول کیا، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ قول سے نکاح ہوتا ہے، تحریر سے نکاح نہیں ہوتا، ذرا یاد رکھیے گا۔ لیکن طلاق میں اور نکاح میں فرق ہے کہ طلاق تحریر سے ہو جاتی ہے، نکاح تحریر سے نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کر دوں گا، فی الحال بس یہ سمجھ لیں کہ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے الفاظ کہیں، اور وہ الفاظ یا تو پاسٹ کے ہوں یا پریزنٹ کے ہوں، ماضی یا حال۔ میں نے تجھ سے نکاح کیا، یا میں تجھ سے نکاح کر رہا ہوں، یا میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اس طرح کے الفاظ ہونے چاہیے۔ اگر مستقبل کے الفاظ کہہ دیے، مثلا لڑکی نے کہا میں آپ کو اجازت دے دوں گی کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، لڑکے نے جواب میں کہا میں آپ کو قبول کر لوں گا، تو یہ نکاح نہیں ہوا، کیونکہ مستقبل کے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ ہاں لڑکی نے اگر کہا کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لیں، اور لڑکا جواب میں کہے میں نے قبول کیا، ماضی کا کہہ دے، یا میں قبول کرتا ہوں، حال کا کہہ دے، یہ ہو جائے گا۔ تو لڑکا لڑکی دونوں عاقل ہوں، بالغ ہوں، دونوں ایجاب و قبول زبان سے کریں، اور ان کے اور الفاظ ماضی کے یا حال کے ہوں، اور ان کے سامنے 2 گواہ ہونے چاہیے، دونوں گواہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، اور اگر یہ لڑکا لڑکی مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہونا بھی ان کا شرط ہے، اور وہ دونوں ان کے ایجاب و قبول کو باقاعدہ ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں سن رہے ہوں۔ ایسا نہیں کہ ایک گواہ نے سنا پھر چلا گیا، پھر دوسرا آیا اس نے سنا، تو یہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ایک وقت میں دونوں نے ایک ساتھ نہیں سنا ہے۔ یا 2 مرد، 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ نکاح صحیح یہ ہوگا کہ لڑکا لڑکی عاقل و بالغ ہوں، ایجاب و قبول الفاظ سے کریں، ماضی یا حال کے الفاظ کہیں، 2 گواہ موجود ہوں، اگر یہ لڑکا لڑکی مسلمان ہے تو دونوں مسلمان ہوں، 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں، اور وہ دونوں گواہ ان کی باتوں کو خاص طور پہ اپنے کانوں سے سنیں اور ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ سنیں تو نکاح واقع ہوگا۔ ہاں اگر گونگے ہیں مثال کے طور پہ لڑکا لڑکی، اور جو وہ سامنے بیٹھے ہیں وہ بہرے ہیں اور اشارہ سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے گونگوں کا، تو اشاروں سے بھی نکاح